عقائد کی اصلاح کریں. عقیدہ یہ ہے کہ امام معصوم ہر شے کا علم رکھتا ہے. میں دہرا رہا ہوں بات کو، مطالب علمی ہے، دہرانا ضروری ہے. کتاب مبین قرآن، اس کا استاد امام مبین. کتاب میں لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین وما احصیناہ الا فی امام مبین. جو کچھ کتاب میں ہے اس کا علم امام مبین میں ہوگا. ہر شے کا علم اہل بیت کے پاس ہے. اہل بیت کی حدود علم کی حدود نہیں ہے. نحنو خزنۃ علم اللہ، ہم لوگ اللہ کے علم کے خزانچی ہیں. یہ اللہ نے اختیار دیا ہے اہل بیت کو کہ جو چیز آپ چاہیں حاصل کر لیجئے. یہ اللہ کی عدالت اور انصاف ہے. اگر اللہ، توجہ، اگر اللہ حکیم ہے، عادل ہے، تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کتاب کا استاد بنا کے بھیجا اور کچھ چیزیں استاد نے چھپا لی. اگر کتاب کا علم دیا ہے تو استاد کو اتنے اختیارات دے اللہ کہ جب چاہے معلوم کر لے. اس لیے فرما رہا ہے کہ یہ ہمارے علم کے خزانچی ہیں. جب چاہتے ہیں علم حاصل کر لیتے ہیں. یہ ایک سورس ہے. دوسرا سورس رسول خدا کی ذات ہے. تیسرا سورس جناب زہرا کا مصحف ہے کہ جس کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے. ان سب شبہات میں ہرگز نہ پڑیے گا کہ یہ کیسے ہو گیا. اہل بیت تو ہماری طرح بشر ہیں، ان کے پاس اتنا علم کیسے آ گیا؟ کیسی بات کرتے ہیں آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں. آپ کو گوگل پہ بڑا اعتقاد ہے. گوگل میں کچھ بھی ٹائپ کریے فوراً آ جائے گا. اور ایسی فائلیں کھلیں گی، فائل کے اندر فائل، فائل کے اندر فائل، فولڈر کے اندر فولڈر، فولڈر کے اندر فولڈر. نہ جانے کتنی تہیں ہوتی ہیں. لفظ بدل دوں، ایک ظاہر ہے، ظاہر کا باطن ہے، باطن کا باطن، باطن کے بطون. آپ گوگل کے بظاہر و بطون کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور جہاں قرآن اور امام مبین کی بات آ جائے وہاں آپ کو شبہ ہو جاتا ہے. یہ کیسا سست ایمان و اعتقاد ہے. روایت ہے، خوارزمی نے اپنی کتاب مناقب میں نقل کی ہے. اس بات پڑھے محمد والے محمد. مناقب میں ہی روایت ہے. علی کل حال یہی علم کی بات چل رہی ہے. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں، مولا کو کیسے ایسے علم ہو گیا، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، ہر چیز کا علم ہے. یہ آج کا شبہ نہیں ہے، کب کا شبہ چل رہا ہے. اور سب سے پہلے جو اس شبہ پڑا وہ خود خلیفہ دوم تھے. سب سے پہلے وہی پڑھ گئے یا علی. یہ روایت خوارزمی مناقب میں ذکر ہے. خوارزمی نے بہت بڑے اہل سنت کے عالم انہیں لکھی ہے، اس روایت کو درج کیا ہے. یا علی آپ کیسے ہر چیز جان لیتے ہیں، یہ کیسے آپ کو ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے. آپ بغیر غور و فکر کیے ہر مسئلے کا جواب دے دیتے ہیں. یہ سوال بتا رہا ہے کہ ایمان کتنا ضعیف تھا. یہ سوال بتا رہا ہے کہ وہ جو غدیر میں بخن بخن کے نعرے لگ رہے تھے وہ جھوٹے تھے. وہ سمجھے ہی نہیں تھے کہ من کنت مولا فہذا. مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا معنی جب یہ نہیں سمجھے تو ان کے ماننے والے کہاں سے سمجھیں گے. اس بات پڑھے محمد والے محمد کا. مولا یا علی یہ کیسے آپ کر لیتے ہیں؟ لگتا ہے کوئی جادو کرتے ہیں مولا الیاذ باللہ. یہ کیسے کر لیتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے آپ ہر چیز کا مسئلے کا جواب دے دیتے ہیں؟ سوچتے ہی نہیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے. سوال آیا جواب دے دیا. یہ کیسے کرتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کر لیتے ہیں؟ مطلب ہی تو ہوا. امام فرماتے ہیں کہ چلو یہ بتاؤ، اپنا ہاتھ دست مبارک آگے کیا، بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5. کہا تم نے کیسے جواب دے دیا؟ کہا اے علی اس میں کوئی سوچنے کی بات ہے. آپ نے اشارہ کیا، آپ کا ہاتھ میرے سامنے حاضر تھا،
5 انگلیاں میرے سامنے حاضر تھیں، ہم نے جواب دے دیا، اس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس طرح ان انگلیوں کو دیکھ کے تم نے فوراً جواب دے دیا، تم نے کہا کہ جس طرح آپ کے دست مبارک کی یہ انگشتان مبارک میرے سامنے حاضر ہیں، میں سوچتا نہیں ہوں، جواب دے دیتا ہوں، بس سمجھ لو کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو مجھ علی کے سامنے بالکل اسی طرح ہے کہ وہ حاضر رہتا ہے، میں سوچتا نہیں ہوں، جواب دے دیتا ہوں۔ اسی لیے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم لوگ مجھ کو کھو دو، میں تم کو نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ میں وہ ہوں کہ اگر مر بھی گیا تم پر شاہد ہوں۔ ایک تلوار پڑھے محمد والے علم امام، موت امام، زندگی امام فرق نہیں کرتا، ایک ہے، ممات اور ان کی حیات ایک ہے، فرق بہت جزئی ہے۔ یہ عقائد کی باتیں ہیں، میں نے عرض کیا میں فقہی مسائل بیان نہیں کر رہا ہوں، فقہی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، عقائد کی بات بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین عقائد کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ موت سے لوگوں کو خوف تھا، دنیا سے محبت تھی، امام کا ساتھ نہیں دیا، عقیدہ غلط تھا، امام کو مشورے دیے جا رہے تھے کہ آپ یہاں نہیں وہاں چلے جائیے، عقیدہ سست تھا۔ اپنے اس عقائد پر اگر صحیح عقائد ہے تو ناز کیجئے۔ اصحاب جمع ہیں، رسول خدا کی بز میں موجود ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان قریب وہ میرے ایسے اصحاب آئیں گے جو تم سب سے بہتر ہوں گے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اب وہ کون سے اصحاب ہوں گے جو ہم سے بہتر ہوں گے؟ یعنی ہم سے بہتر، معلوم نہیں ذہنوں میں کیا تھا کہ سارا معیار یہ تک وہ صحابی بن جائیں، ہم سے بہتر، ہم تو صحابی ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے تم سے بہتر ہوں گے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لے کر آئے ہو، وہ دیکھیں گے بھی ہم پر ایسا ایمان رکھیں گے کہ جو جبل راسخ کی طرح ہوگا، اپنے ایمان ڈگمگائیں گے نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے رسالت مآب پر، دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان رکھتے ہیں، اہل بیت کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، لیکن اس طرح مانیے جس طرح اہل بیت نے منوایا ہے، اس طرح مانیے جس طرح روایات نے آپ کو بتایا ہے، ہر قال و قیل کے پیچھے مت جائیے، ہر قال و قیل کا مبنا اہل بیت کی روایات نہیں ہوتی۔ اگر اہل بیت کی تعلیمات کے اندر انسانی و بشری فکر کی آمیزش ہو، اس کے اندر بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان وہاں سے لے جو امام مبین ہے، جو استاد ہے، جو کتاب پڑھانے آیا، جو نور ہے، جس نے کہا کہ ہم سے لو، غیر سے ہم نہیں لیں گے۔ اہل بیت نے جتنا بتایا وہ سب ہم لیں گے۔ اور ایک اہم بات اہل بیت نے بتائی کہ دیکھو ہم اہل بیت کا عزت و احترام ضرور کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزت، یہ ادب، تمیز اور تہذیب یہ خود اپنا اثر رکھتی ہے، اور یہی ادب ساحت مقدس ائمہ اطہار میں انسان کے لیے راہ گشا ہوتا ہے اور اس کو ہدایت دیتا ہے۔ جناب حر کیا کیا انہی نے؟ میں نے کل عرض کیا کہ جب حر کا کاروان، امام حسین کاروان حر سے ملا اور 1000 کا لشکر تھا، صحرا میں امام ملے، 2 لشکروں میں ملاقات ہوئی، حر 1000 لوگوں کے ساتھ آگے بڑھا، امام کا راستہ روکا، امام سے بات چیت ہوئی، امام نے بیان کیا، خطوط دکھائے، 3 بوریاں خطوط کی اس کے سامنے خالی کی گئیں کہ یہ دیکھو یہ خطوط ہیں جو تمہارے لوگوں نے، اور اس میں تم میں سے کچھ ایسے لوگ موجود تھے لشکر میں جو تم لوگوں نے لکھے ہیں،
ہمیں خود بلایا تم لوگوں نے, ہمارا راستہ نہ روکو, ہمیں کوفے جانے دو. کہا نہیں, اوپر سے آرڈرز ہیں, ابن زیاد کا حکم ہے, آپ کو ہم آگے جانے نہیں دیں گے. دوسرا خط بھی مل گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ کو ایک ایسی جگہ لے جایا جائے جہاں نہ آب ہو نہ دانا ہو, صحرا میں لے جایا جائے. مولا نے منع کیا, کہا نہیں آپ کو نہیں جانے دیں گے. امام آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دیا. مولا کو طیش آیا, ثقلت کا امک, تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے ہمیں روک رہے ہو. عربوں میں کسی کے لیے یہ جملہ کہہ دیا جائے یہ اس کے لیے بہت سخت تھا. تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے, میری ماں کا نام لیا آقا آپ نے. لیکن ادب جناب حر یہ ہے, فرماتے ہیں کہ اے آقا اگر آپ کی ماں جناب زہرا نہ ہوتی تو میں بھی جواب دے سکتا تھا, لیکن ادب تھا خاموش رہے. اس کا اثر کیا ہوا؟ اثر ابھی نہیں ہوا, بہت سے اثرات بعد میں ہوتے ہیں, فوراً نظر نہیں آتے. یہ بات ختم ہو گئی, لشکر پیاسا تھا, امام نے حکم دیا کہ پورے لشکر کو پانی پلایا جائے. آقا ابھی آپ کا سفر طولانی ہے, ابھی کربلا آنے والی ہے, سب کو معلوم ہے. مولا آپ پانی روک لیجیے اپنے لیے. مولا ان لوگ یہ دشمن ہیں, ان کو پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ اور صرف ان لوگوں کو نہیں بلکہ گھوڑوں کو, جانوروں کو پانی پلایا مولا نے. یہ بات ختم ہوئی, سفر امام کا شروع ہوا. امام وارث کربلا ہوئے, 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے, شب عاشورا ہے. بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جناب حر ہے جو اس منظر کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ ادب ہے حر کے دل میں جو اپنا اثر کر رہا ہے. دھیمے دھیمے حر کا مزاج بدل رہا ہے. رات کی تاریکی, سناٹا, صحرا, اور حر خیمے سے باہر. آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحرا میں جب کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو دور تک سنائی دیتی ہے. جناب حر کو بچوں کی العطش کی آواز سنائی دے رہی تھی. مسلسل العطش 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 العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. میں کہتا ہوں, اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ امام حسین نے جو ایک رات کی مہلت مانگی تھی, یہ ایک مہمان کے لیے مانگی تھی جو کل صبح آنے والا تھا. اور اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے, یہ شب جو امام نے مانگی تھی, جو اگلا مہمان آنے والا تھا, اس کے مقدمات ان پیاسے بچوں نے فراہم کیے ہیں. یہ العطش کی صدائیں تھیں جو حر کے اس مزاج میں تبدیلی لا رہی تھیں. حر نے مسلسل نمازوں کو سنا, العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس. حر کے اندر ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے, لیکن انقلاب کب ظاہر ہوا؟ جب صبح نمودار ہو گئی. حر نے اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے بیچ پایا. مہاجر کہتا ہے کہ حر یہ تمہاری میں کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں, عجیب تمہارا حال, عجیب تمہاری حالت ہو رہی ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ اس لشکر میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا, لیکن تم تو ایسے مزمحل نظر آ رہے ہو کہ لگتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے. کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے بیچ میں پا رہا ہوں. یہ کہہ کر دھیمے دھیمے امام حسین کے خیام کی طرف رخ کرتے ہیں, قریب جاتے ہیں. بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب حر نے اکیلے اپنے اس سفر کو طے نہیں کیا, بلکہ اپنے بیٹے کو بھی لیا, اپنے غلام کو بھی لیا, اپنے ساتھی کو بھی لیا, اور یہ چھوٹا سا کاروان ظلمات سے نور کی طرف بڑھا ہے. ادھر یہ کاروان آگے بڑھا ہے. استقبال اس کاروان میں امام حسین نے فرمایا, اے علی اکبر, اے عباس, جاؤ دیکھو مہمان آ رہا ہے. جناب حر تشریف لاتے ہیں, آقا کے پاس حاضر ہوتے ہیں. زحمت تمام کی, امام کے پاس آئے, اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا. اے آقا کیا معافی کا امکان ہے؟ مولا یہ میں ہی گنہگار تھا کہ جس نے آپ کا راستہ روکا ہے. اگر آپ کا راستہ نہ روکتا تو آپ کو اس بیابان میں نہ لاتا. آقا یہ میں تو گنہگار ہوں,
میں گنہگار ہوں، میں نے آپ کو راستہ روکا، میں نے ان بیویوں کو پریشان کیا، مولا اس کا میں کس طرح میں اس کی معافی مانگوں؟ مولا اس کا ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ مجھے اذن جہاد دے دیجئے، مولا مجھے جانے کی پرمیشن دے دیجئے، مجھے اذن دے دیجئے۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ ادھر اذن مانگا، امام نے اذن دے دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اذن کیوں دیا؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ امام کیوں اذن دینا چاہ رہے ہیں؟ شاید امام کا مقصد یہ ہو کہ جب یہی حر آیا تھا، میرا مہمان بن کے راستہ روکا تھا، تو میں نے اس کی میزبانی کس طرح کی تھی؟ پانی پلا کے کی تھی، اس کو سیراب کیا تھا۔ آج اس وقت حر جب دشمن بن کے آیا تو میں نے پانی دیا، آج حر دوست بن کے آیا ہے، میرے پاس پانی پلانے کو نہیں ہے۔ شرمندگی کا احساس، لہذا حر جاؤ، خدا حافظ، اجرکم علی اللہ۔ حر نے کہا اے آقا اس سے پہلے میں جاؤں، میرا بیٹا جاتا ہے۔ جناب حر کا بیٹا گیا، بعض مقاتل لکھتے ہیں جناب حر پہلے شہید ہیں، جناب حر پہلے گئے، بعض نے لکھا بیٹا پہلے گیا۔ الغرض بیٹا جاتا ہے، جہاد کرتا ہے، جنگ کرتے کرتے گھوڑے زمین پر آتا ہے۔ ادھر گھوڑے زمین پر آیا، اپنے بابا کو آواز دی، اے بابا میری مدد کو آئیے، اے بابا میری مدد کو آئیے۔ ادھر بیٹے کی آواز سنی، مقاتل کہتے ہیں ادھر حر بے چین ہو گیا، اے بیٹا تو گھوڑے زمین پر آیا، بتا تو کدھر ہے؟ فوراً حر نے اپنے آپ کو گھوڑے پہ سوار کیا، دوڑا، مقتل کا رخ کیا۔ ادھر گھوڑ دوڑا ہے، ادھر امام چلے ہیں، ادھر حر پہنچا ہے، کیا دیکھا؟ اس سے قبل کہ میں پہنچا، ارے میرا غریب امام، میرا مظلوم امام بالین پہ موجود ہے، اس انداز سے کہ حر کے بیٹے کا سر امام کے زانو پر۔ اجرکم علی اللہ، اے آقا یہ کیا قیامت کر رہے ہیں؟ مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ غلام کا سر آقا کے زانو پر۔ کہا اے حر تم نہیں جانتے کہ یہ بیٹے کا داغ کیسا ہوتا ہے؟ تو یہ جوان بیٹا ہے، تو ضعیف ہے، تو جوان نہیں ہے، تو ضعیف ہے، تمہیں درد ہوگا، تم اٹھا نہ سکو گے، تم کو سہارے کی ضرورت ہے۔ اے مولا آپ کو اپنے اس غلام کا اتنا خیال، ارے اس وقت کیا کیجیے گا جب آپ کا شفیع رسول ارے علی اکبر سینے میں برچھی کھائے گا، آپ پہنچیے گا، ایڑیا رگڑ رہا ہوگا، سینے پہ ہاتھ ہوگا۔ مربع مقاتل لکھتے ہیں حسین اس انداز سے پہنچیں گے، اس انداز سے پہنچے کہ آنکھوں میں اندھیرا، آسمان نظر نہیں آتا، گرتے ہوئے علی اکبر کی قبر پہ جاتے ہیں اور یہ انداز دیکھتے ہیں کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے جناب حر کا واسطہ ہم سب کے فاسد امور کی اصلاح فرما، ہم سب کے قلوب کو آپس میں متحد فرما، پروردگار ہم سب کی عاقبت کو بخیر فرما، پروردگار ہمارے عقائد کو مستحکم سے مستحکم تر بنا، پروردگار ہم سب کی نسلوں میں محمد و آل محمد کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دے، پروردگار ہم سب کی نسلوں میں دشمنان اہل بیت کی نفرت کو بھر دے، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم